دوسرے طبقے کو منافق کہا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب، جن شرائط کی بنیاد پر کافروں سے جہاد کرنا ضروری ہے، انہی شرائط کی بنیاد پر منافقوں سے جہاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اب توجہ چاہوں گا میرے نبی کے غلاموں، فساد کی سب سے جناب والا بڑی شکل کیا ہے؟ دین خدا کی بغاوت ہو، رب کے نظام کی بغاوت ہو۔ کسی بڑے بندے کی بات میں نے کہیں سنی یا پڑھی، کیا خوبصورت بات کہی اس نے کہا بندوں کے رب نے، بندوں کے مالک و خالق نے بندوں کی بہتری کے لیے خود قانون عطا فرمایا تھا، آج بندے اس قانون کو چھوڑ کر اپنی بہتری کے لیے خود قانون تجویز کر رہے ہیں۔ مجھے اتنا کہنا ہے، تیرا ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ تجھے کیا کھانا چاہیے یا تو جانتا ہے؟ تیرا معالج بہتر جانتا ہے کہ تجھے کس کی پرہیز کرنی چاہیے یا تو جانتا ہے؟ میرا ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے یا میں جانتا ہوں؟ جب میرے خالق نے میری زندگی میں عزت مال حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، توفیق حاصل کرنے کے لیے، فلاح حاصل کرنے کے لیے ایک نظام عطا فرمایا جسے قرآن کہتے ہیں، اس نظام کی وضاحت کے لیے، اس کی تفسیر و توضیح کے لیے کس کو بھیجا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آمینہ کے لال کا قول حدیث ٹھہرا، عمل سنت ٹھہرا، قیامت تک وہ نظام ہماری فلاح کا ضامن ہے، ہماری عزتوں کا ضامن ہے، ہمارے لیے برکتوں کا باعث ہے، ہمارے لیے سلامتی کا باعث ہے۔ ہم اپنے لیے جو قانون جس اینگل میں بھی بنائیں گے وہ کبھی ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ آؤ حسینیت کا زندہ باد کا نعرہ لگانے والے میں اور آپ ہم سمجھنے کے لیے کوشش کریں، رب کے نظام کی حفاظت کرنے کا نام حسینیت ہے، اور رب کے نظام سے بغاوت کرنے کا نام یزیدیت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ صدقے جاواں تو میرا سامنے لگا اس کو نعرہ تکبیر، ایڈے سارے جنے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جناب عشاء پڑھ کے سب گھر جاؤ تو گھر دے سامنے کوئی جھگڑا ہو رہا ہوئے تو اس میں تھوڑا کوئی عزیز شامل ہو رہا ہوئے، جنہاں سب کو بڑھ ہے وہ بھی ماشاءاللہ اتنا گج کے بول سی، کوشش کرسی بخالی بھول گئی نسا چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اتنی محنت نہ کرا ہوا تو چنگا ہی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شہداء کربلا، عظمت امام علی مقام۔ اب ہاں میرے حضور کے غلام سنتا جا، جس حسین پاک نے قرآن سیکھا نانا کی گود میں بیٹھ کر، جس حسین نے قرآن سیکھا اماں کی گود میں بیٹھ کر، جس کو حسین نے قرآن سیکھا جان مولالی کی گود میں بیٹھ کر، جس حسین کے گھر میں شریعت آباد ہے، جس حسین کے گھر میں شریعت کا ٹھکانہ ہے، جس حسین کے گھر سے شریعت پروان چڑھتی ہے، جس حسین کے گھر سے شریعت کے انوار بکھرتے ہیں، جس حسین کے گھر میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک خلوت و جلوت میں، جلوت و خلوت میں دین ہی دین کا راج ہے، نور ہی نور کا راج ہے، ہدایت ہی ہدایت کا راج ہے۔ توجہ میری جان، سید عالم کے اس نواسے نے، اس لخت جگر نے کائنات میں آنے والوں کو، نبی کے دین کے ماننے والوں کو، اپنے ساتھ وفا محبت کرنے والوں کو درس کیا دیا؟ فرمایا میرے بابا نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مالک نے حکم دیا ہے، جاہدی کفارا والمنافقین، کفار کے ساتھ بھی جہاد کیجئے، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیجئے۔ بظاہر دونوں طبقوں کی حیثیتیں جدا جدا ہیں، تعریفیں جدا جدا ہیں، کافر مطلق کرنے کے قریب نہیں آتا، منافق شاید کرنے کا وظیفہ صبح شام کرتا ہو، اس لیے میرے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ نفرت کا حقدار ٹھہرا ہے۔ امت کے بڑوں نے مجھے یہ بتایا
نبی کے دین کو بھی یہ دستا جا رہا تھا، کملی والے کی امت کو بھی یہ دستا جا رہا تھا، اسلام کو بھی داغدار کر رہا تھا، مسلمانوں کو بھی اداس کر رہا تھا، شریعت کو بھی تباہ و برباد کرنے پہ تلا تھا، شریعت کے پہرے داروں کی جان کا بھی دشمن ہو گیا تھا، اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنے کی جسارت کرنے لگا، حرام کردہ کو حلال کرنے کی جسارت کرنے لگا، شراب پینے کو سٹیٹس جاننے لگا، جوا کھیلنے کو عزت کا معیار سمجھنے لگا، شاعر اللہ کی توہین کو ترقی کی جناب والا دلیل کہنے لگا، نیک بندوں سے نفرت کرنا، اپنے آپ کو بہتر ہونے کا جناب والا خیال کیا جانے لگا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا جانے لگا، نزول قرآن کا انکار کیا جانے لگا، سید عالم علیہ السلام کی حقائق اور سچائیاں جو میرے نبی نے کہ آئی معجزات سمیت ان کا انکار کیے جانے لگا، تو میرے لجپال حسین نے اس سنت کو زندہ کیا کہ کافر بدر میں ہو تو مدینہ والے بدر میں جائیں گے، احد میں ہو تو مدینہ والے احد میں جائیں گے، خندق میں ہو تو مدینہ والے خندق میں جائیں گے، احزاب میں ہو تو مدینہ والے احزاب میں جائیں گے، تبوک میں ہو تو مدینہ والے تبوک میں جائیں گے، کافر تیرا پیچھا کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن تو کافر کا پیچھا کر، یہ رب کا نظام ہے، یہ کمبی والے کی سنت ہے، یہ سب صحابہ کی سنت ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں چیلنج کیا جا سکتا تھا یزید کو، آؤ مدینہ میں ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں، بات نہ بنی تو جنگ بھی کر لیں گے، مکہ میں آ جاؤ، لیکن فرمایا نانا طریقہ بھی نہیں، جہاں کفر سر اٹھائے وہاں جا کے اس کا سر کچلنا ہے، آج کفر کوفہ میں سر اٹھا رہا ہے، حسین مکہ سے نکل کر کوفہ جا کر کفر کو کچلے گا تاکہ حسینیت سمجھ آ جائے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی شیر خدا، توجہ میری جان، ایک مرتبہ مل کے سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ اور جب پہنچے میرے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب توکل دیکھ پروردگار پر، یاری دیکھ پروردگار کے ساتھ، بھروسہ دیکھ اس حکم الحاکمین پر، رضا دیکھ اللہ کے فیصلوں پر، تسلیم دیکھ اللہ کی تکبیروں پر، جہاں شہید ہونا ہے، جہاں زندگی کے جناب والا آخری سانس لینے ہیں، وہاں خود آباد ہونے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یکم محرم کو وہاں پہنچے، خیمے اپنے ہاتھوں سے لگوائے، تقسیم رہائش کی خود فرمائی، ادھر خواتین رہیں گی، ادھر بچے رہیں گے، ادھر گھر کے دوسرے افراد رہیں گے، ادھر خاندان نبوت کے مرد رہیں گے، ادھر آبان و انسان رہیں گے، جو صحابہ کا بے انجام دینے کے لیے ساتھ ساتھ چلے آئے ہیں۔ میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا، بھی ایک بات کہتا چلو، دنیا کہتی ہے جی جنگ تھی، جنگ تھی، جنگ تھی، جنگ تھی، جنگ تو تھی، لیکن جنگ کرنے میرے آقا حسین چلے تھے، اگر جنگ کرنے کے لیے چلتے تو اسباب ساتھ لے کے آتے، افراد کو ساتھ لے کے آتے، اور میرے مولا حسین کی نگاہ ولایت دیکھ کر کے دعوت دیتی کہ کس کو ساتھ لے جانا ہے، کون جان دینے کو تیار ہے، کون میرے سنگ رہنے پہ خوش ہے۔ میرے پاک نبی کے نواسے نہیں، کسی منافق کو ساتھ نہیں بلانا تھا، کسی دھوکے باز کو ساتھ نہیں بلانا تھا۔ اگر آج کے ولی کے سامنے دل سنبھال کے بیٹھنا ضروری ہے تو جس کا نام بندے کو ولایت کی لذت عطا فرمائے، جس کا پیار بندے کے لیے ولایت میں درجوں کی بلندی کا باعث بنے، جس کی محبت اور جس کی محبت ولایت ملنے کی جناب والا شرائط میں پائی جائے، اس حسین کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہوگی؟ یا حسین ابن علی، اللہ آپ کو کروڑ رحمتوں سے نوازے، مزید برکتیں آپ پر نازل ہو، سلام میرے پروردگار کا آپ کو پہنچے۔ سویا کیا خبر نہیں کہ جنگ ہوگی؟ فرمایا خبر کی بات چھوڑو، یقین ہے کہ جنگ ہوگی، اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہوں، شہادت کا کی طرف جا رہا ہوں، سویا پھر انتظام کر کے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا دنیا کے قیامت تک آنے والے منافق مورخ کو
یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ لکھنے پہ جناب والا مطمئن ہو. پہلے ہی جنگ کے ارادے سے چلے تھے, اب قلعہ کرنے کی کیا دکھ ہے, اب مظلومیت کا رونا رونے کی کیا دکھ ہے. نانا میں کرائم بتا رہا ہوں, حقائق بتا رہا ہوں, شواہد سامنے رکھ رہا ہوں. جنگ کے لیے نہیں جا رہا, ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے کہ میرے نانا جان کی تعلیم ہے, ظالم کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو. پوچھا غلاموں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ظالم کی مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے آزاد کرایا جائے, ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک لینا ظالم کی مدد ہے. میں بے دینوں تک دین کو جانے جا رہا ہوں, جھوٹوں کو سچ سمجھانے جا رہا ہوں, بدبختوں کو خوش بخت بنانے جا رہا ہوں, شکیوں کو جناب والا سعید بنانے جا رہا ہوں. سویا کیا پکی گالے پتہ ہے کہ جنگ ہوئے گی؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں کہ جنگ ہوگی. سویا پھر بھی تیاری کوئی نہیں. فرمایا تم تیاری تو چھوڑو, یہ خدا کی کائنات پر عرض زمین پر وہی جنگ ہونی ہے جہاں ہتھیار کوئی نہیں, افراد کوئی نہیں, لشکر و سپاہ کوئی نہیں. لیکن پھر بھی دنیا کو یہ بتا دینا ہے کہ دنیا والوں جب حق و سچ آمنے, حق اور جھوٹ آمنے سامنے ہو, حسین و یزید آمنے سامنے ہو, حسینیت اور یزیدیت باطل میں برسرے بیکار ہو, تو پھر افراد کی قوت نہیں چاہیے ہوتی, اسلحہ کا زور نہیں چاہیے ہوتا, پروردگار کی سنگت چاہیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. ارے لوگوں, اسباب کی دنیا میں اسباب سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے, اسباب کی حقیقت سے انکار کرنا عقل مندی بھی نہیں اور اللہ کے نظام کے خلاف ہے بات. میرے مالک نے ساری دنیا کا نظام اسباب کے سبب چلا رکھا ہے, لیکن بعض اوقات بندے پہ یہ مقام بھی آتا ہے کہ جب وہ اسباب کا محتاج نہیں رہتا, پھر مسبب اس کا ہو جاتا ہے, پھر وہ خود مسئلوں کے حل ہونے کا سبب بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے اور رب العالمین کی توجہ اتنی جناب والا نصیب ہو جائے کہ پھر کہنے والا کہے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے, ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا مدینے والے کہنا کہ اب ہیں کربلا والے, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے, اور یہ نعرہ کا تھا وہ جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو نکلتے ہیں, کہ دیکھو نکلتے ہیں جہنم سے خدا. میں بڑھا ہو گیا تو تمہاری جس کے کتنا کیا اللہ کو سی
سبحان اللہ. یہ اللہ نے ایک جیے کی جگہ پہ اللہ واسطے چکا اللہ تک میرا خیال ہے اس میں چاہ بھی نہیں بنائی لیکن چنگا پاؤں لگنا اس میں مقصد چنگا لگنا اور گل ہے بچ مطلب ہونا اور گل ہے. توجہ چاہیے. اب دیکھیے آپ کہ پتہ ہے کہ جنگ ہونی ہے لیکن اس کے لیے سامان اکٹھا نہیں کر رہے, تیاری نہیں کر رہے, اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں 10 دن تک جنگ چھڑ سکتی تھی, مہینے تک جنگ چھڑ سکتی تھی. یہ جنگ ایک دن میں چند گھنٹوں میں چھڑی اور نتیجے کو پہنچ گئی. وجہ اس لیے کہ یہاں نتیجہ بازوؤں کے زور میں نہیں نکالنا تھا, یہاں نتیجہ قوت و افراد میں نہیں نکالنا تھا, یہاں نتیجہ اسلحے کی تعداد میں نہیں نکالنا تھا, یہاں نتیجہ میرے رب کی توجہ میں نکالنا تھا. پھر کہو سبحان اللہ. اور میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں, چونکہ مجھے کربلا واقعہ یا افسانہ یا داستان تو کبھی لگی ہے نہ اس حوالے سے مجھے مطالعہ کرنے کا کبھی جناب والا شوق ہوا, نہ میں نے داستانوں بھری کوئی کتابیں پڑھی, نہ میں نے کسی کیسٹ کو یاد کیا, اس لیے کہ حقہ کے بنائے لا الہ اصل حسین. تو پھر اس کو بنائے لا الہ ہی رہنے دو, اس کو افسانہ نہ بناؤ, اس کو درد بھری کہانیاں نہ بناؤ, حال تو آئی مت پاؤ. مجھے اتنا کہہ کے آگے بڑھنا ہے. ایک طرف ہے 72 اور بعض روایات میں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کا یہ قول مبارک بھی موجود ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بابا کے سنگ سنگ جنگ کرنے والے, لڑائی کرنے والے افراد کی تعداد 145 تھی. چلو بسم اللہ میں 200 کر دیتا ہوں, چلو میں ایک بات سمجھانے کے لیے 1000 کر دیتا ہوں. ہے نہیں ہے لیکن ایک بات سمجھانی ہے آپ کو, اگر 1000 بھی ہے تو کیا ان 1000 کے لیے 22,000 کا آنا ضروری ہے؟ کفر اسلام کی پہلی جنگ, ایک طرف 1000 کافر دوسری طرف 300 دینا ہے. چلو تیسری فگر کا بننا نا 130 300 دینا 1000 اتنے ٹوٹل 72 دان واسطے کتنے آئیں 22,000. اور ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سوچ کے دسو بھئی نہ تو پارٹی جو تگڑی کیڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سادے جنے دے پترو ایک داستان مرغیاں کو سن دے او بھی کان تے ہاتھ رکھ کے چپ کر کے جناب افسانہ ایک پڑھنے جس طرح بس اور اگے لے رہی ہے. میں پھر بات دہرانا چاہ رہا ہوں, ذرا اس پہ سوچیں اور ذرا اچھی طرح دل و دماغ کو استعمال کر کے مجھے جواب دیں کہ 72 کو گرانے کے لیے, 72 کو پچھاڑنے کے لیے, 72 پہ تسلط حاصل کرنے کے لیے 22,000 اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان یزیدیوں کا کیا خیال ہے کہ ہم تگڑے ہیں کہ یہ 72؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ تمام دانشوروں کا یہ قول ہے کہ تمہارا دوست اور تمہیں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے, اور تمہارا دوست بھی تمہیں اتنا نہیں جانتا جتنا تمہارا دشمن جانتا ہے. یہ یزید اور یزیدیوں سے پوچھو کہ وہ اس گھرانے کو کتنی طاقت والا, کتنے اختیار والا, کتنی عظمت والا, کتنی شان والا, کتنے اختیار والا سمجھیں, اور 72 کے مقابلے میں 22,000 اکٹھے ہو گئے پھر بھی مطمئن نہیں, اور اپنے اطمینان کے لیے اور ان کے چہروں کے نور کو, تسلی اور اطمینان کو خوف دہشت میں بدلنے کے لیے پانی تک بند کرنے کا اہتمام ہو جاتا ہے. لیکن ادھر اسباب میرے آقا حسین کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور مسبب میرے مولا حسین کے قریب ہو رہا ہے. اسباب ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, مسبب قریب آتا جا رہا ہے, مسبب تسلی دلاتا جا رہا ہے, مسبب اطمینان دلاتا جا رہا ہے, اور مسبب اپنی اطمینان, اپنے قربت, اپنی معیت, اپنی سنگت کے ثبوت کے طور پر 2 ملاقاتیں کراتا ہے رسول اللہ کی 2 ہستیوں سے. یہاں سے کہہ دو, مل کے بولو ذرا محبت کے ساتھ. ایک ہستی ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین, اور دوسری ہستی خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے.
10 محرم کو فجر کی نماز پڑھ کے معمولات سے فارغ ہو کے آپ اپنے خیمہ انور میں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی نیند کا غالبہ ہوا، آنکھ لگی، آنکھ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نام کا ایک شخص ہے، اس نے 5 جلدوں پر ایک سیٹ اور 7 جلدوں پر مبنی دوسرا سیٹ، زیارت النبی بعد از وصال النبی، نبی پاک کے وصال کے بعد جن اہل ایمان کو زیارت نصیب ہوئی وہ تقریباً 500 اہل ایمان کا تذکرہ اس نے اکٹھا کیا ہے۔ تو جی امتیاں جو 500 عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ کو بھولے مل گئے تو انہوں نے نبی پاک کی زیارت وصال تو بعد ہوئی ہے، پھر زیارت النبی بحالت بیداری حضور کے وصال کے بعد جن لوگوں نے جیتے جاگتے، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، جیتے جاگتے حضور کو دیکھا، اگر یہ ساری سچائیاں موجود ہیں تو پر حسین پاک نے اگر خواب میں کملی والے کو دیکھ لیا ہے تو تم کیوں گوگل چڑھ گئے ہیں؟ کہ جس طرح گوگل چڑھے ہیں تیرے کو رہا تو کچھ بھی نہیں، تو جڑے ہوں بھی گوگل تم باہر نہیں انہوں کو سارا کچھ بچے ہے۔ سمجھ گئے؟ میرے پاک نبی کا نواسا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے نانا جان کی زیارت کی، سلام تعظیم و محبت پیش کیا، سرکار نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے کہا نانا جان کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فرمایا بیٹا آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آج حق اور سچ میں جناب والا دن ہے، آج دین کو وہ فتح نصیب ہونی ہے جس میں قیامت تک کے لیے بطور نمونہ دین کے پیروکاروں کے لیے کام کرنا ہے۔ میں تجھے تسلی دلانے آیا ہوں، حسین اسلحہ تو تیرے پاس نہیں، تیر و تلوار تو تیرے پاس نہیں، ہزاروں کا لشکر تو تیرے پاس نہیں، کوئی جری مجاہد تو تیرے پاس نہیں، چند نوجوان ہیں، چند بوڑھے ہیں، چند گھر کے بچے ہیں، چند احباب اہل بیت ہیں، چند میرے شہزادے ہیں، لیکن حسین گھبرانا نہیں بیٹا، میں آمنہ کا نام تیرا نانا تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہاتھ چاہیے یا ابھی شیر اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جدت اللہ سیدی امام محمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا مشاہدہ یہ بیان کرے کہ فریاد امتی جو کرے، یہ خالی امتی نہیں نفت جگر ہے، یہ خالی امتی نہیں اپنا بیٹا ہے، یہ خالی امتی نہیں اپنے گھر کی عزت ہے، یہ خالی امتی نہیں اپنے فیضان کا مجموعہ ہے، یہ خالی امتی نہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کا وہ محافظ ہے جس کے خون میں قیامت تک بتا دینا ہے کہ کملی والے سے پہلے بھی نبی کوئی نہ تھا اور کملی والے کے بعد بھی نبی کوئی نہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو جنہیں رسول اللہ خود تشریف لا کر تسلی دلائے کہ بیٹا تیرے حالات سے واقف ہوں، باخبر ہوں، تیری خبر لینے آیا ہوں، تجھے تسلی دینے آیا ہوں، کلانی پتر میں تیرے نام تے جتھے سارے اختیارات دا مالک نبی نہ ہوئے وہ تو پھر باج ٹوٹن والے نیزے تے تلواراں تے کون اعتماد کر سکتا ہے؟ اور ادھر مومنوں کی ماں سیدہ ام سلمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں 10ویں محرم ظہر کا وقت میں نے نماز ادا کی، کیلوڑے کی نیت سے میں نے آنکھیں بند کی، ادھر آنکھ لگی، ادھر کملی والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ میں نے دیکھا آقا حضور علیہ السلام کے زلفان مقدس بکھرے ہوئے ہیں، میرے حضور کے چہرے پہ غم کا ایک جناب والا تاثر بالکل سامنے محسوس ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خاموشی ہے۔ میں نے سلام محبت اور تباس کرنے کے بعد پوچھا حضور خیریت ہے؟ فرمایا بالکل خیر ہے، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے اور میں اس کی خبر لے کے کربلا سے واپس آ رہا ہوں۔
پھر کہو سبحان اللہ۔ صدیوں بعد وہ کملی والے آقا اپنے بیمار محبت کو سینی کو شفا دینے کے لیے ان کے حجرے میں بلب سے نفیس آئے اور اپنے آنے کے ثبوت کے طور پر یمنی دھاری دار چادر عطا کرے اور قیامت تک وہ قصیدہ قصیدہ پھرتا اے قصیدہ جنہیں سن کے کملی آقا چادر عطا کر کے گیا ہے۔ اگر یہ ہو چکا ہے تو پھر اس کے تسلیم کرنے میں کیا فرمانے ہیں؟ جہاں اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اپنی توجہ عطا فرمائے ہوئے ہوں، پھر وہاں گھبراہٹ کیسی، وحشت کیسی، خوف کیسا، مایوسی کیسی، نا امیدی کیسی، ناکامی کے اثرات اور آثار کیسے، وہاں فتح ہی فتح ہے، کامیابی کامیابی ہے اور کامرانی کامرانی ہے۔ اور آخری بات جو میں پیش کر کے اپنی معروضات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، پروگرام کیا تھا؟ اسلام مسلمانوں کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اسلام کو اس دنیا میں قیامت تک کے لیے مسلمان چاہیے، ایمان کو مومن چاہیے، قرآن کو ماننے والے چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نظام بندگی قائم رہے بندے چاہیے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ بندہ کچھ نہیں ہوتا؟ بندہ ہی تو سب کچھ ہے۔ رب کی ساری کائنات میں 18 سے 22 ہزار جہانوں میں بندہ ہی تو کچھ ہے۔ مسلمانوں کے سبب اسلام موجود رہے گا، مومنوں کے سبب ایمان موجود رہے گا، غلاموں کے سبب حضور کی محبت کا نعرہ چلے گا، قرآن کے عاملین کے سبب قرآن موجود رہے گا۔ کیونکہ ایک تو قرآن قانون ہے نا عبارت کی شکل میں، دوسرا قرآن پہ عمل ہے، تو عمل زندہ کرے گا نا قرآن کو، عمل بتائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، عمل بتائے گا کہ قرآن کیا چاہتا ہے۔ پروگرام یہ تھا کہ اس آواز کو بند کرو، یہ جو سچ کی آواز ہے اور جس کی بنیاد کتاب اللہ ہے، جس کی بنیاد فرمان رسول اللہ، اس آواز کو بند کرو، اس دعوت کو بند کرو، اس دائی کو خاموش کرو، اس کا نظام، اس کا سلسلہ ختم کرو تاکہ یہ مشن بریک ہو جائے، معاملات ختم ہو جائے۔ اب دیکھ اس کے فیصلے کہ جس آواز کو یزیدی اور یزید دبانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ آواز میرے رب نے کیسے جاری کروائی؟ شہید ہو گئے میرے آقا مولا، آپ کی آقا مولا، تم ایمان والوں کے آقا مولا، ملجا بابا، حامی و آسرا، نصیر و تسلیم، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر مبارک بلا وجود مبارک کربلا کے میدان میں ہے، خالی سر مبارک نوک نیزہ پہ ہے، اور نوک نیزہ پہ خالی سر، نوک نیزہ پہ خالی سر، نوک نیزہ پہ خالی سر، قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا رہا ہے یزیدیوں پٹو اپنے آپ میں۔ میں چٹنی بناوا میٹھی بھی سارا چٹنی والا ہو گیا، ترکیب بھی ساری مناسب ہو گئی، تو جس لئے کھان لگا تو بچوں جناب کسی گندگی بھی کو آ گئے، تو پھر میں وہ ہمارے نصیبہ میں تو چٹنی بنائی سی، وہ تمر کدھر گیا، وہ ناردانہ کدھر گیا، وہ اخروٹ کدھر گئے، اتنے بجائے ظاہر کہ وہ آڑی ہے گئی۔ بندہ جب بہت زیادہ محنت کرے نا اور کچھ محنت اس کی کا کوئی نتیجہ نہ دے تو یہ فطرت کر کر ہوتا ہے، کیا مجھے کچھ کر کچھ ہو رہا ہوں، ہو کچھ ہو رہا ہے، یہی عادت ہے زندگی میں۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ زاکیہ مزکیہ، جنس کی عورت اور کردار کی علی، نہیں دونوں گل سمجھ آئی، جنس کی عورت اور کردار کی علی، جنس کی عورت اور کردار کی علی۔ شمسی نے کہا تھا کہ دربار یزیدی میں زینب کا وہ خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ دربار یزیدی میں زینب کا وہ خطبہ منبر پہ
علی بول رہے ہو جیسے خوش ہوتے ہو سبحان اللہ. حجاب سلامت ہے، حیا سلامت ہے، پردہ سلامت ہے، شریعت کی پہرے داری ہے، سنت کی پہرے داری ہے، گھرانے کی عزت کا خیال ہے. اپنے دکھ بھی سینے میں موجود ہیں، لیکن دکھوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے حیدر کرار کی شہزادی وہ خطبہ ارشاد فرماتی ہے کہ اب پچھتا رہے ہو، اب رو رہے ہو، اب پی رہے ہو، میں علی کی بیٹی پیشن گوئی کر رہی ہوں، قیامت تک یہ پچھتانا اور یہ پکنا تمہارا ساتھ دے گا، اور یہ تمہارا مستقبل بن گیا ہے. جو کل بیٹھی ہو اس کا ازالہ حشر تک ممکن نہیں. اس کا ازالہ حشر تک ممکن نہیں، جو کر بیٹھے سو ہو گیا. اب دیکھو نا، یعنی بظاہر زندگی کا کوئی کرینہ موجود نہیں، خالی سر مبارک ہے، پورا وجود الگ ہے، خالی سر ہے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوکے نیزہ پر، اور تلاوت ہو رہی ہے. فلاسفہ نے بتایا کہ 3 چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں زندگی ثابت ہوتی ہے. کتنی؟ 3 چیزیں. احساس 1، علم یعنی خبر 2، اور عمل 3. احساس 1، علم یعنی خبر 2، عمل 3. سر حسین رضی اللہ عنہ احساس ہے کہ مجھے شہید کرنے کے بعد